بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ پنجم میں ہماری گفتگو کتاب الظہار کے بارے میں، ظہار کی لغوی معنی، ظہار کی تعریف اور ظہار کا صیغہ آپ کے خدمت میں عرض کر چکا۔ آج کا درس اور اگلا درس تقریباً وہ صحت ظہار کے شرائط کے بارے میں ہے کہ کون سے شرائط ہوں تو پھر ظہار صحیح ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جناب دو عادل ظہار کا صیغہ سنیں۔ جیسے طلاق کے صیغے میں دو شاہدوں کا ہونا ضروری تھا، یہاں پر بھی دو شاہد عادل کا ہونا ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے طلاق جو ہے کیا ہے طہر میں واقع ہو سکتی تھی، حیض نفاس میں نہیں ہو سکتی تھی، تو ظہار بھی حیض اور نفاس میں نہیں ہو سکتی۔ اور جناب جس طریقے سے متعلق کے لیے شرط تھا کہ عاقل بالغ یعنی کامل ہونا چاہیے، یہاں پر بھی اس کا کامل ہونا صحیح ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کافر بھی اپنی بیوی کے ساتھ ظہار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں کر سکتا ہے۔ بعض مولوی حضرات کہتے ہیں کہ کافر کیسے ظہار کرے گا، کیونکہ ظہار کے لیے کفارہ دینا واجب ہے، اور کفارہ دینے کے لیے قصد قربت ضروری ہے، اور کافر قصد قربت نہیں کر سکتا، تو نتیجے میں کافر ظہار نہیں کر سکتا۔ ان کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو قربت کے لیے رکاوٹ ہے کفر، وہ تو ختم کر سکتے ہیں، مسلمان ہو جائے تو وہ جناب کام جو اس کے بس میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے تکلیف کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ جیسے کافر کو کیا قیامت میں نماز کی سزا نہیں ملے گی، جبکہ نماز اس پر واجب ہے لیکن وہ ادا تو نہیں کر سکتا، تو وہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان ہو جائے تو ادا کر سکتا ہے۔ مزید ہم اس کی جو ہے کیا ہے وہ جناب عبارت میں وضاحت پڑھیں گے۔ ایک مسئلہ آخری بتا دوں، کیا کنیز کے ساتھ بھی ظہار کیا جا سکتا ہے یا کنیز کے ساتھ ظہار نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے بارے میں جو ہے کیا اختلاف ہے، لیکن مصنف صاحب غالباً قائل ہوتے ہیں کہ کنیز کے ساتھ بھی ولا بد ضروری ہے من حضور عدلین، دو عادل کا ہونا۔ وہ دو عادل کیا کریں؟ یسمعان اصیغت، جو سنیں ظہار کا صیغہ، کا طلاق، جیسے طلاق کا صیغہ ان کے لیے سننا ضروری تھا۔ فلو ظاہر، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ظہار کرے، ولم یسمعہ شاہدان، لیکن اس ظہار کو دو شاہد نہ سنے، تو وقع لاغین، تو گویا کہ یہ ظہار لغو واقع ہو جائے گی۔ خوب، یہ پہلی شرط اگر نمبر لگانا چاہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وَقَوْنِهَا، اس کو بھی آپ یوں کہ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا طَاهِرًا مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، یہ عورت پاک ہونی چاہیے حیض سے اور نفاس سے، یہ دوسری شرط۔ لیکن طاہر ہونا اس وقت شرط ہے مع حضور الزوج، جب اس کا شوہر وہاں پر موجود ہو، او حکم الحضور، یا حاضر ہونے کے حکم میں، کبھی کبھار چکر لگاتا ہو، یا اس کو اس کے حیض کی حالت کا علم حاصل کرنا مسئلہ نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے وعدم الحبل، یہ عورت حاملہ نہ ہو، کا طلاق، جیسے طلاق میں وہ شرائط تھے۔ وَكَانَ عَلَيْهِ، اور ضروری تھا شہید اول پر ان ينبہ علیہ، کہ یہ جناب وہ عدم حبل والی بات پر بھی جو ہے کیا وہ متوجہ کرتے۔ وَلَعَلَّهُ، شاید شہید اول نے احملہ، اس حاملہ والی بات کو محمل چھوڑ دیا، لظہور ان هذه الشرائط الطلاق، کہ ظہور رکھتے بھائی یہ سب شرائط طلاق والے ہیں۔ وَأَلَّا يَكُونَ، ایک یہ بھی شرط ہے کہ یہ شوہر جو ہے نہ گیا ہو، کہاں پر نہ گیا ہو؟ اس عورت کے قریب نہ گیا ہو، فی ذالک طہر، اس طہر میں جس میں ظہار کر رہا ہے، مع حضور ہی ایزن، حاضر بھی ہو اور نہ بھی گیا ہو، کما سبق، جیسے کہ یہ بات کتاب الطلاق میں گزر گئی۔ فلو غاب، اگر کوئی شوہر غائب ہے یعنی بیوی سے دور ہے، وظن، اور وہ گمان کرتا ہے، انتقالہ،
کہ بیوی منتقل ہو چکی ہوگی کس سے؟ من ہو اس طہر سے جس میں اس نے جمع کیا تھا، الی غیرہ اس کے دوسرے طہر میں، وقع تو زہار واقع ہو جائے گی اس شوہر کی مطلقہ، چاہے اتفاق سے وہ زہار حیض کے دوران ہو یا غیر حیض کے دوران ہو۔ پھر ایک شرط یہ ہے کہ ان یکون المظاہر کاملا، یہ مظاہر صاحب کامل ہونا چاہیے، بالبلوغ والعقل، بالغ بھی ہونا چاہیے، عاقل بھی ہونا چاہیے، اور قاصدن اس نے قصد بھی کیا ہو کس کا؟ زہار کا۔ فلا یقع زہار صبی، یہ صبی کی زہار واقع نہیں ہوگی۔ صبی کو ہم نے بالغ والی قید سے نکال دیا، والمجنون نے، پاگل بھی اگر جو ہے کہ وہ زہار کرے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ پاگل کو ہم نے عقل والی ذریعے سے خارج کر دیا۔ وفا کے دل قصد، اور جس کا قصد ہی نہیں ہے، بالاکراہ ہے، اس کو مجبور کیا کہ بندوق رکھ کے اس کو کہا کہ تم ایسے بولو، یا وہ سکرے، یا وہ جو ہے کہ نشے کی حالت میں، والاغماء یا بے ہوشی میں بول رہا ہے، ٹھیک ہے، والغضب، یا اس کو اتنا غصہ آ گیا ہے کہ اس نے بول دیا ظہر کے علیہ کا ظہر میں، ان اتفق، اگر اس قسم کا جو ہے کہ غضب واقع ہو نہیں ہوگی۔ وَيَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ، اور زہار صحیح ہے کافر کی طرف سے، علی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہی ہے، للأصل، ہم شک کرتے ہیں کہ کافر کی زہار ٹھیک ہے، یعنی اصالت الصحت کہتی ہے کہ اس کی جو ہے کیا ہے زہار صحیح ہے، والعموم، اور وہ ادلے جو زہار کے بارے میں وہ عام ہیں، اس میں مسلمان غیر مسلمان کے لیے کوئی انہوں نے فرق نہیں کیا ہے، وہ عدم المانع، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کی طرف سے زہار دینے میں کوئی معنی نہیں ہے، کیوں؟ اذ لیس زہارو، اس لیے کہ زہار عبادت نہیں ہے، یمتنع، کہ ممتنع ہو اس عبادت کا واقع ہونا، من ہو اس کافر کی طرف سے، ومنعہ شیخ، اور شیخ توسی نے منع کیا ہے کہ کافر زہار نہیں کر سکتا، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ کافر لا یقر بشرع، شریعت اس کی تائید اور تصدیق نہیں کرتی اس کے باتوں میں اور اس کے احکام میں، وہ زہار و حکم شرعی، جبکہ زہار جو ہے کیا وہ حکم شرعی ہے۔ خوب، ایک تو یہ دلیل ہے شیخ توسی کی، دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ، بے تحقیق شان یہ ہے، لا تصح من الکافر، کافر کی طرف سے صحیح نہیں الکفارتو، کفارہ دینا، کیوں؟ لاشتراط نیت القربت فیہا، اس لیے کہ کفارہ میں شرط ہے کہ وہ قربتاً اللہ ادا کرے، ٹھیک ہے، فَيَمْتَنِعُ مِنْهُ، تو نتیجے میں ممتنع ہے کافر کی طرف سے الفئتو، جناب وہ کفارہ ادا کرنا، کیونکہ وہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے، کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ وہ قصد قربت نہیں کر سکتا، وہی جبکہ یہ فئت بمعنی کفارہ، من لوازم وقوع زہار، زہار کے واقع ہونے کے لوازمات میں سے، یعنی اگر زہار واقع ہوگی تو کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور اگر کفارہ دینا پڑے گا تو قصد قربت کے ساتھ انجام دینا پڑے گا، اور کافر قصد قربت انجام نہیں دے سکتا۔ وَيُضَعَّف، شہید شیخ توسی کے سامنے عام طور پر کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ سکتا، لیکن یہ شہید ثانی جرأت کر رہے ہیں، کہتے ہیں یضعف، شیخ توسی کا قول ضعیف ہے، کیوں؟ بِأَنَّهُ، بتحقیق یہ جو زہار ہے، من قبیل الاسباب، یہ گویا کہ سبب ہوتی ہے کس کا؟ کفارے وغیرہ کا، وہی، اور یہ جو اسباب ہیں، لا تتوقف علی اعتقادها، یہ متوقف نہیں کہ آپ اس کے عقیدہ رکھتے ہوں تو یہ سبب اپنا اثر کرے گا، آگ لگاؤ چاہے آپ کا عقیدہ ہو نہیں جلے گی تو بھی جلے گی، وَتَمَكُّنُ مِنَ التَّكْفِيرِ، اور کفارہ دینا بھی ممکن ہے کافر کے لیے، کیسے؟ بتقدیم ہی الاسلام، کافر جو ہے کیا وہ قبول کر لے اسلام کو، لأنہو، اس لیے کہ یہ کافر قادر، یہ قدرت رکھتا ہے علیہ، اسلام کے قبول کرنے پر، وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِبَادَاتِ، اگر کافر کو قدرت نہ ہوتی عبادات کے انجام دینے کی، یہ تشبیہ دے کر آپ کو سمجھا رہے ہیں، جیسے عبادات میں لم تنع تکلیفہ، اگر اس کی قدرت نہیں ہے عبادات پر، پھر تو ممتنع ہے کہ کافر کی ذمہ داری رکھی جائے بہا عبادات کے انجام دینے کی ہمارے نزدیک، جبکہ ہم کہتے ہیں کفار کو یعاقبون علی الفروع کما یعاقبون علی الاصول، وانما تقع منہ،
بتحقیق یہ عبادت واقع ہوں گی اس کافر کی باطل ہوں گی. کیوں؟ لفقد شرط مقدور، اس لیے کہ ایک ایسی شرط جو اس کی قدرت میں ہے، یعنی اسلام لانا، وہ اس نے خود جو ہے کیا ہے ختم کر دی ہے. اب اگلا والاقرب، قول اقرب یہ ہے کہ جناب ہم کہیں گے صحت ہو، یہ جو طلاق یہ ہے جناب زہار، یہ صحیح ہوگی بے ملک الیمین، ملک یمین کے ساتھ بھی صحیح ہوگی. کیوں؟ ولو مدبرتن، چاہے یہ عورت مدبر ہو، یعنی اس کو اس نے کہا ہو انت حرتن دبر وفاتی، ایسے کہا ہو یا ایسے نہ کہا ہو. خوب او ام ولد، یا یہ جو ہے کیا ہے کسی بچے کی ماں ہو. لدخولہا، اس لیے کہ یہ کنیز داخل ہے فی عموم میں، اس جملے کے عمومیت میں. الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں من نسائہم، اپنی بیویوں کے ساتھ. کدخولہا فی قولہ، جیسے یہ کنیز داخل اللہ تعالیٰ کے اس قول میں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہارے بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہے، یعنی تمہاری ساسیں. تو اگر کنیز ساس ہے تو وہ بھی حرام ہے، تو یعنی وہ بھی اس حکم میں شامل ہے. فحرمت ام الموتوۃ، یا فحرمت، حرام ہو جائے گی اس عورت کی ماں جس کے ساتھ وطی کی گئی ہے، کس کے ساتھ؟ ملک کے وجہ سے. ولصحیحۃ محمد ابن مسلم ان احدہما علیہما السلام. ایک تو اوپر والے دلیل کہہ رہے تھے کہ کنیز کے ساتھ زہار واقع ہو سکتا ہے، اور روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب محمد ابن مسلم نے ان احدہما، یا پانچویں امام سے یا چھٹے امام سے. قال، محمد ابن مسلم کہتا ہے وَسَأَلْتُهُ عن الزہار، میں نے امام سے پوچھا زہار کے بارے میں، علی الحرۃ والامۃ، کہ آزاد عورت کے ساتھ زہار واقع ہو سکتا ہے، کنیز کے ساتھ واقع ہو سکتی ہے زہار؟ فقال نعم، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. وَهِيَ تَشْمُلُ الْمَوْطُوءَۃَ، جبکہ یہ روایت صحیحہ شامل ہے اس عورت کو کہ جس کو وطی کی گئی ہو ملک کے ذریعے یا بیوی ہونے کی وجہ سے. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ، اور ایک جماعت نے نظریہ دیا ہے الی عدم وقوعہ، کہ زہار واقع نہیں ہوگی علی ما، اس عورت پر لا یقع علیہ طلاق، جس پر طلاق واقع نہیں ہوتی. کیوں؟ لأن المفہوم من النساء، اس لیے کہ وہ چیز جو لفظ نساء سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ الزوجۃ، وہ بیوی ہے، کنیز نہیں ہے. وَلِوُرُودِ سبب فیہا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں سبب بھی بیان کیا گیا ہے. کس میں جناب؟ سبب بھی بیان کیا گیا ہے اس علت میں، اس نساء میں. وَلِرِوایت حمزہ بن حمران عن صادق علیہ السلام، اور ایک روایت ہے جناب حمزہ ابن حمران کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی من، اس شخص کے بارے میں، یظاہر امتہ، جو زہار کرتا ہے اپنی کنیز کے ساتھ. قال، تو امام نے فرمایا یاتیہا، یہ شخص اپنی کنیز کے پاس آئے گا، ولیس علیہ شیء، یعنی اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں. پس لیس علیہ شیء کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زہار واقع نہیں ہوئی. اور اس کے بعد ایک اور دلیل کہ کنیز کے ساتھ زہار واقع نہیں ہوگی. وَلِأَنَّ الزِّهَارَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یہ زہار جاہلیت کے زمانے میں طلاق تھی. وہ ہوا، اور یہ طلاق لا یقع بها، یہ کنیز کے ساتھ واقع نہیں ہو سکتی ہے. وَلِلْأَصْلِ، اور ہم شک کرتے ہیں کہ کنیز کے ساتھ زہار واقع ہوگی یا نہیں. اصالۃ العدم کہتی ہے کہ کنیز کے ساتھ زہار واقع نہیں ہوگی. وَيُضَعَّف، کہتے ہیں ضعیف ہے، بمنع الحمل، کہ ہم نساء کو حمل کریں بیوی پر. وقد سلف، اور یہ پہلے بھی گزر چکا کہ کنیزیں بھی اس میں شامل ہیں. وسبب لا یخصص، اور یہ جو سبب تھا زہار والا، اس کو تخصیص نہیں لگائی جا سکتی بیوی کے ساتھ. وقد حقق فی الاصول و روایت، اور تحقیق کی گئی ہے جناب اصول اور روایت، نہیں فی الاصول، بس یہاں تک جملہ پورا ہوگا بھائی میرے. اور یہ بات اصول میں بھی تحقیق کی گئی ہے کہ سبب کو تخصیص نہیں لگا سکتے. اچھا، یہ جو روایت کہہ رہی تھی کہ کنیز کے ساتھ زہار نہیں ہوگا، فرماتے والروایت ضعیفۃ سند، اس روایت کی سند ضعیف ہے. نتیجے میں اس روایت کے ذریعے کنیز کے زہار کی آپ نفی نہیں کر سکتے.
وفعل الجاہلیت. باقی آپ نے یہ جو دلیل پیش کی کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ زہار بھی طلاق تھی اور طلاق غیر بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، لا حجت فیہ، اس جاہلیت کے کام کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے. وقد نقل، اور نقل کیا گیا ہے، انہم بتحقیق، یہ پرانے زمانے کے لوگ یعنی اسلام سے پہلے والے، کانو یظاہرون من الامت ایضا، وہ کنیز کے ساتھ بھی زہار کیا کرتے تھے. خوب، بس اس کا مطلب یہ کہ بیوی کے ساتھ بھی کنیز کے ساتھ بھی زہار ہوتا ہے. والاصل قد اندفع بالدلیل. باقی آپ نے جو اصل کی بات کی کہ اصل یہ ہے کہ کنیز کے ساتھ زہار واقع نہ ہو، تو بھائی اصل اس وقت دلیل ہوتی ہے حیث لا دلیل، جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. ہم نے یہ اتنی ساری دلیلیں پیش کی ہیں کہ کنیز کے ساتھ زہار واقع ہو سکتی ہے، لہذا اس اصل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. مزید شرائط اگلے درس میں. صلی اللہ علیہ محمد.